انسان جو بولتا ہے نا وہ وہی بولتا ہے جو اسے معلوم ہوتا ہے. یعنی جو مجھے معلوم ہے میں وہی اس وقت بولوں گا نا. لیکن جو بعض اوقات جب سنتا ہے تو کچھ نیا سن لیتا ہے. جو معلوم نہیں وہ سن لیتا ہے. تو ہم اگر سننے والا حوصلہ پیدا کریں تو معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. کئی بولیاں سننے کو ملتی ہیں, کئی لہجے سننے کو ملتے ہیں, کئی ایسے مدنی پھول مل جاتے ہیں. تو سننے میں بہت فوائد ہیں اگر اچھا سنیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا کی. ایک بڑا پیارا نعرہ ہے جو مدنی مرکز میں لگایا جاتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. اب یہ زبان کی جو احتیاط ہے اس میں اگر یہ پہلے ہم ذہن بنا لینا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں, کیونکہ یاد رکھیں تلوار کے وار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا جو زخم لگتا ہے نا بعض اوقات برسوں گزر جاتے ہیں, وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے, یار ایسا کہا تھا اس نے مجھے, سب کے سامنے کہہ دیا, حالانکہ کتنی بار میری ہڈی ٹوٹی تھی, کتنی بار کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ سب ٹھیک ہو گیا. وہ جو لگی ہے نا دل پہ وہ نہیں نکلتی ہے. تو یہ بولنے والا سوچے کہ یار پتہ نہیں کوئی ایسا جملہ نہ بول جاؤں جو سالوں اس کے دل میں جو ہے نا وہ ایک پھانس کی طرح چبھ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا الفاظ ہے نا اشفاق بھائی, یہ یاد رہنے چاہیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. یہ بہت کمال کی چیز ہے. الفاظ مرہم کا بھی زخم پر کام کرتے ہیں اور زخم پر نمک چھڑکنے کا کام بھی کرتے ہیں. بالکل. اب آپ کے پاس کون سے الفاظ ہیں, آپ کے پاس بول کون سے ہیں کہ کوئی زخمی آتا ہے تو مرہم لگاتے ہو یا چند جملے کہہ کر اور اس کے زخم میں اضافہ کر دیتے ہو. دکھی دلوں کا سہارا بھی یہی الفاظ بن سکتے ہیں اور چین والوں کو دکھی بنانے والے بھی یہی الفاظ بن سکتے ہیں. تو اچھا بولنا سیکھیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ چند جملوں میں نہیں سیکھ جائیں گے, اس کی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے امیر اہل سنت نے جو رسائل عطا فرمائے, خاموش شہزادہ, غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں بول کر کیا کیا نقصان اٹھاتا ہے اور نہ بول کر کتنے فوائد بعض اوقات حاصل ہو جاتے ہیں. اور آخری بات, کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ ان کے چپ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور ایسے لوگوں کا بعض اوقات لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے کہ یار اب فون اٹھائیں گے نا تو آدھا گھنٹہ پہلے, پونا گھنٹہ سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے. ان لوگوں سے بندہ اب واٹس ایپ پہ بھی بات کرنا مشکل ہو گیا, 10-10 منٹ کا واٹس ایپ کرتے ہیں, تو اس میں بندہ SMS سے کام چلا رہا ہوتا ہے کہ یار ان سے اسی میں کر لو بات. اب سوچیں وہ کتنا عجیب آدمی کہ جس سے لوگ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بہت لمبی ہو جائے گی. تو ایک بڑا خوبصورت جملہ سیکھا کہ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں. کہ حضرت کچھ اور بھی تو فرمائے نا, ایسا اچھا بولیے کہ لوگ سننے کا انتظار کریں, اتنا مت بولیے کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اور اس میں بعض اوقات بڑے نامچین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے, ادب کے مارے لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کب خاموش ہوں گے, کب خاموش. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, وقار کو کھو دیتا ہے. زیادہ بولنے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے, زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. تھوڑا مختصر مگر پر اثر, اللہ کرے مجھے اور ہم سب کو بولنا آ جائے.